ایک اور ہندوستان کے ایک بزرگ تھے جو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, تبلیغ میں وقت لگایا کرتے تھے. تو میری ان سے گپ شپ ہو گئی, میرے بیان میں بڑے شوق سے بیٹھتے تھے, کافی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو تقویٰ دیا تھا. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں بلوا کا پروگرام بنایا. کیا پروگرام بنایا؟ بلوا کریں گے. وہ ڈنڈے لاٹھیاں لے کے نا, کلاڑے لے کے, جیسے وہ نا پھر تو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. کہہ رہے ہم لوگ اتنے تھوڑے تھے کہ دفاع نہیں کر سکتے تھے. اصل میں تو شریعت میں یہ ہے, ایسے موقع پہ کیا کرو, وہ ڈنڈے لے کر آ رہا ہے تو تم اینٹ کا جواب کس سے دو. بزدلی نہیں ہے کہ ایک آ رہا ہے ڈنڈے لے کے, آپ ادھر مسلح پہ بیٹھ گئے, اللہ میری مدد کر. اللہ کہتے ہیں مدد جب کروں گا جب وہ ڈنڈا تو تم بھی ڈنڈا, بلکہ کلاشنکوف. بزدلی نہیں ہے اسلام میں, لڑو, فائٹ کرو ان سے اور پھر دعا بھی مانگو. لیکن وہ اتنے تھوڑے تھے کہ لڑ سکتے نہیں تھے, وہ تو ناممکن تھا لڑنا. تو کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے, ان کا بھی انہوں نے نام بتایا تھا. میں کیونکہ پرانے واقعات ہیں تو نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو انہوں نے بتایا تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے, وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا انہوں نے شروع کی کہ اللہ ہماری عورتوں کی عزت کی حفاظت کر. سارے ان کے بیچاروں کے عورتوں کی کبھی ناخن کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا. تو دعا مانگنا شروع کیے, گڑ گڑائے ہیں, کہتے ہیں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے آسمان سے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے اترتے ہوئے انسانی شکل میں. یہ واقعہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار. میں نے کہا ایسا نہ ہو حضرت کبھی خواب میں ہو, نیند میں ہو, پتہ نہیں کیا پھینک کے چلے گئے ہوں, ٹھیک ہے نا. 2-3 دفعہ میں نے تصدیق کے لیے پوچھا جاگتی حالت میں. انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھوڑے پر فرشتے انسانی شکل میں سفید لباس میں بیٹھے ہوئے اٹھے ہیں اور وہ ہندوؤں کی طرف بڑھے ہیں, اور ہندوؤں کے وہ فوراً وہ بلوا کیا ہوا ہے واپس ہوا. واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی ایسا واقعہ سنایا تھا ہمیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اندرون سندھ ایک مدرسہ تھا, اس مدرسے پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا رافضیوں نے. اس واقعے کے بھی بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے, آپ بھی گواہ ہیں اس کے, دیکھو یہ بھی گواہ مل گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب وہاں جو کچھ اسلام مخالف لوگ تھے انہوں نے اس مدرسے پر کیا کیا, ڈنڈے اور لاٹھیوں سے ارادہ کیا کہ بچوں کو قتل کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو بہت بڑا لشکر لے کر وہ آ رہے تھے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے وہاں لوگوں کو مشورہ دیا, مدرسے کے طلباء کو, کہ بھئی مقابلہ کرو ان سے, باہر نکلو. اب وہ سب ڈر رہے ہیں کہ یار یہ اتنے سارے لوگوں سے مقابلہ کیسے ہوگا. تو بہرحال کہہ رہے ہیں ہم جب نکلے ہیں, ہمارے حضرت, اب مجھے یہ یاد نہیں کہ خود اس میں شریک تھے یا اس کے گواہ تھے, تو وہ جب وہ طلبہ نکلے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا, وہ جب ایسا ہوا ہے کہ وہ قریب گئے ہیں نا تو وہ پورا لشکر خود بخود واپس ہوا ہے. ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ سامنے تھوڑے لوگ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں. انہوں نے بتایا بعد میں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بالکل وہ جیسے غزوہ بدر میں ہوا نا, اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے صحابہ کو دشمنوں کی جماعت تھوڑی کر کے دکھائی, اور دشمنوں کو صحابہ کی جماعت وہ 313 کو اللہ نے 1000 سے زیادہ کر کے دکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ روپ بٹھانے کے لیے نا 4 آدمیوں کو 4000 کر کے دکھا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ لشکر بھاگا ہے تو یہ بھی حیران ہو رہے تھے ہم اتنے ہیں نہیں, بھاگ کیوں رہے ہیں. تو کئی لوگوں کے ہم نے ایسے لاٹھیاں دیکھی, ان کے سر پہ ایسے نشانات دیکھے جس قسم کی لاٹھیاں اور ایسے نشانات ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے. یعنی وہ ڈنڈے تو ان کے سر پہ پڑے ہی نہیں ہیں. تو وہ حیران ہو رہے تھے یہ مرے کیسے, ان کو تو کسی نے ڈنڈا مارا ہی نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی غیبی مخلوق تھی جنہوں نے ان کی دھنائیاں لگائی ہیں. اور افغان جہاد میں تو تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے, افغانستان کے جہاد میں, اس میں تو اتنی خبریں ہیں, اتنے واقعات ہیں کہ آسمان سے گھوڑوں سے فرشتوں کی فوجیں اتری ہیں اور باقاعدہ میدان میں شریک ہوئی ہیں, لڑی ہیں. یہ اتنے واقعات ہیں اس کے, تو اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. تو بعض دفعہ اللہ بالکل سامنے دکھا بھی دیتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی بالکل ایسے دکھا دے, اے اللہ میری فلاں سے لڑائی چل رہی ہے, ابھی گھوڑا اترے آسمان سے اور فرشتہ اترے. بھائی اللہ کی مرضی, ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. بس یہ آج اسی پر بیان کافی. پھر کل انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا, ابھی ہمارے پاس صرف 2 دن رہ گئے ہیں, تو 2 دن میں جتنا ہو گیا, جتنے پیغمبروں کے واقعات ہو گئے. بیان کل پھر 10:10 پہ شروع ہوگا. تراویح آج کل جلدی ختم ہو رہی ہے.
ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی کیا حقیقت اسلام اجازت دیتا ہے؟ اس میں تفصیل ہے، بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں ناجائز ہے، پھر بتائیں گے کسی وقت. کوئی بات تو نہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.